جو بندہ دین مصطفیٰ اور اس کے تقاضوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اس کی دنیاوی زندگی بے سکونی اور پریشانیوں الجھنوں والی ہوگی۔ خواہ امیر ہو اور لاکھوں کروڑوں دولتوں کا مالک ہو کر جیے، یا غریب تنگ دست بھوکا ننگا رہ کر جیے، کسی بھی حالت میں سکون و اطمینان نہیں ملے گا۔ امیر کی بے سکونی بھی 4 وجہوں سے ہے، اور غریب کی بے سکونی بھی 4 وجہوں سے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں امیر کی بے سکونی کی 4 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1 فرمایا، امیر لوگ زیادہ کی ہرس کی وجہ سے بے سکونی میں ہوں گے۔ نمبر 2 فرمایا، ہر چیز مل جانے کی لالچ کی وجہ سے بے سکونی ہوگی۔ نمبر 3 فرمایا، دنیا سازی کی محنت کی وجہ سے بے سکونی ہوگی۔ نمبر 4 فرمایا، دنیا پرستی کی مشقت کی وجہ سے ہر وقت بے سکونی میں رہتے ہیں، آئے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو۔ اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو بے سکون کر لیتا ہے۔ غریب کی بے سکونی کی 4 وجوہات یہ ہے۔ نمبر 1 غربت کی وجہ سے بے سکونی ہوگی۔ نمبر 2 اللہ تعالی سے مایوسی کی وجہ سے غریب بے سکونی میں ہوگا۔ نمبر 3 اللہ رسول پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے غریب بے سکونی میں ہوگا۔ نمبر 4 فرمایا، اپنی غفلت، سستی، نحوست، گناہ کی وجہ سے غریب بے سکونی میں ہوگا۔ امیر بھی دنیا پرست ہے، غریب بھی۔ غریب دنیا پرست امیروں کو دیکھ دیکھ کر ساری زندگی کرتا رہتا ہے، سڑکوں گلیوں میں پھرے گا، مگر مسجد میں جا کر کے گڑ گڑا کر کے رو کر کے آنسو بہا کر کے سجدہ ریز نہیں ہوگا۔ عمراء نئے نئے امیروں کو دیکھ کر کرتے رہتے ہیں، نہ ادھر سکون نہ ادھر، نہ اللہ کی یاد، دونوں طرف من آردہ عن ذکری کا مظاہرہ نظر آئے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن عیش میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو سکون تو ذکر الہی میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے لپٹ جانے میں ہے۔ پوچھا یاروں نے کیا کار نمایاں کر گئے، پیدا ہوئے کھایا پیا نوکر ہوئے پھر مر گئے۔ مومن متقی کو کسی بھی زندگی میں تنگی نہیں ہوگی، وہ دنیا میں بھی اور قبر و حشر میں بھی۔ مومن الا بذکر اللہ کا لباس سے فاخرہ پہن کر شابر و ساکر ہو جائے گا۔ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تھوڑا بھی ہو تو وہ خوشحال رہتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب پر کامل توکل ہے۔ فرمایا وہ تطمئن القلوب کی لذتیں پاتا ہے، ملے تو شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو پھر بھی صبر کرتا ہے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، اور آخرت کا طالب ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں محمود بن جاتا ہے، صبر کی ڈھال لے کر ہر مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، اور بلکہ زبان حال سے یہ کہ مارو مارو مار مکاؤ کوئی عذر پیش نہ لہاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چن لے پاواں۔ تو وہ ہر لمحہ ہر حال میں رب سے راضی رہتا ہے، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ پریشانی آ جائے پھر بھی وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ پھر بھی صبر کی ڈھال بن جاتا ہے۔ زندگی 3 قسم کی ہے، ایک ہے کافر کی زندگی، اور میں کافر کی زندگی کیا عیشت مظلمت، وہ ظلم والی زندگی ہے، اس سے کسی نیکی کا ثواب نہیں ملتا،
وہ جو مرضی کرتا رہے کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے. اور دوسرا ہے فاسق و فاجر بدکار کی زندگی. وہ زندگی فرمایا عیشت ضیقۃ ہے، یعنی تنگی والی زندگی ہے. سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ گنہگار، بدکار، سیاکار کی 3 تنگیاں ہیں. نمبر 1 فرمایا حیات ضیقہ، یعنی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. نمبر 2 فرمایا دل کا سکون چلا جاتا ہے، دولت حرام کام میں لگ جاتی ہے، اس کی دولت حرام کاموں میں صرف ہوتی ہے. تو یہ فاسق و فاجر کی زندگی ہے. اور تیسرا فرمایا وہ ہے مومن متقی کی زندگی، وہ ہے عیشت طیبۃ، پاکیزہ زندگی. قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا بھی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا جو شخص مرد ہو یا عورت اچھے اعمال کرے ایمان کی حالت میں، طالب ثواب ہو کر کے، اللہ کہتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں. تو مومن کی زندگی ہے عیشت طیبہ، پاکیزہ زندگی. مومن کو 3 انعام سے نوازا جاتا ہے. نمبر 1 فرمایا دنیا کی زندگی میں پاکیزہ حلال رب اسے دولت عطا کرتا ہے. اور نمبر 2 فرمایا اس کی قبر کی کشادگی ہوتی ہے، قبر وسیع ہو جاتی ہے. نبی اسلام نے حدیث میں فرمایا تا حد نگاہ تک مومن کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. جدھر اس کی نظر جاتی ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. 70 گز تک قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے. اور تیسرا فرمایا میدان محشر میں دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا نصیب ہوگی. دنیا میں رب کی ناراضگی سب سے بڑی برائی ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی اچھائی ہے. رب تعالیٰ کی ناراضگی کی 4 نشانیاں ہیں. اگر یہ 4 علامات کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لے کہ رب مجھ سے ناراض ہے. نمبر 1 فرمایا کہ بندے کو عبادت سے غفلت، سستی پیدا ہو. نمبر 2 فرمایا اللہ کے گھر مسجد میں حاضری کی توفیق نہ ملنا. جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو مال و دولت واپس نہیں لیتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ نیکیوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا گناہوں میں آسانیاں ملتی ہیں، نیکیوں میں مشکل نظر آتی ہے. تو سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ کا مقہور و مغضوب ہے، جس پر اللہ کا قہر ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے. جس بندے کے اندر یہ 4 علامات پائی جائے، عبادت میں غفلت، دوسرا فرمایا سجدے کی توفیق نہ ملنا، تیسرا فرمایا نیکیوں میں رکاوٹ، اور چوتھے نمبر فرمایا گناہوں میں آسانی اور نیکیوں میں مشکل. اور اللہ کی رضا، خوشنودی، محبت کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی رضا کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 فرمایا جب تم اس بندے کو دیکھو تو وہ عبادت میں رہے. نمبر 2 فرمایا بندے پر گناہ مشکل ہو، لوگ رات کو سوتے ہیں وہ مصلے پر روتا ہے، لوگ دن بھر تجارت میں متحرک وہ عبادت میں متبرک، سمجھ لو اس بندے سے رب راضی ہے. نمبر 3 فرمایا دنیا سے بے رغبتی کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے. تو فرمایا اگر یہ 3 نشانیاں کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. نمبر 1 فرمایا کہ اس کے لیے عبادت آسان ہو. نمبر 2 فرمایا وہ گناہ اس کے لیے مشکل ہو اور رات کو مصلے پر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہو، توبہ استغفار کرتا ہو. اور نمبر 3 فرمایا دنیا سے بے رغبتی کر اختیار کر لے، تو یہ بھی اللہ کی رضا کی علامت ہے.